نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام سنتے جائیے اور آگے پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 144 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بنانے کے متعلق بہت اہم حکم دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دیں۔ آیت 145 to 147 میں ہم جانیں گے کہ منافقین جہنم کے کس حصے میں ہوں گے۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ آیت 148 to 149 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ برے کاموں کا چرچا نہ کرو۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 150 to 152 میں اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو ہمارے اس ایمان کو قبول فرما۔ آیت 153 میں یہود کے بے جا مطالبات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ آیت 154 to 156 میں ہم دیکھیں گے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیوں کی، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا،
اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ استغفر اللہ، یا اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔